السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین الکرام و مشاہدین الکرام، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اور آپ کے تمام گھر والوں پر اور دوست و احباب پر اور جو بھی مرحومین جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر بھی سلامتی اور رحمتیں نازل عطا فرمائے اور ان کی خبروں کو نور سے اور راحت سے بھر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ سامعین الکرام، یہ ہماری 7ویں نشست ہے جس میں آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا کی تلاوت۔ جیسا کہ آپ نے جمعے کی رات اور دن میں مرنے والے کا اور رمضان شریف میں مرنے والے کا اور جو مریض بیمار ہو کر مرے اس کے فضائل اور مجاہد اور مرابط و شہید کے فضائل اور اس کی موت اور اس کے احوال برزخ آپ نے سماعت فرمایا قرآن اور حدیث کی اور علماء کی روشنی میں، اور جن میں اپنے ملک کی پاسبانی کرنے والا اس کی بھی جو ہے آخری نشست میں آپ نے سماعت فرمایا، لیکن میں پھر وہیں سے شروع ہوتا ہوں۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی کے راستے میں اسلامی ملک کی سرحد تک حفاظت 1 رات و دن کی کرنا 1 مہینے کے نفلی روزے رکھنے اور راتوں رات نماز میں 1 ماہ تک کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ یعنی اپنے ملک کی حفاظت کرنا 1 مہینے رات اور دن نفلی نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہ حفاظت کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو جو عمل وہ کرتا تھا اس کا ثواب اس کے لیے برابر قیامت تک جاری رہے گا اور اس کا رزق جاری رہے گا جو شہیدوں کے لیے جاری رہتا ہے، اور قبر میں فتنہ ڈالنے والوں سے امن میں رہے گا۔ دوستو عزیزو، ہم نے گزشتہ نشست میں جو سماعت فرمائے کہ اسلامی ملک یہاں پر آیا ہے، لیکن آج کا جو قانون ہے اس کے اندر کوئی بھی اسلامی ملک ہم کو پناہ نہیں دے سکتا، کوئی بھی اسلامی ملک ہم کو وہاں کی نشائتی نہیں دے سکتا، اور ہر ایک ملک کا زمانے اول سے لے کر آج تک یہ قانون رہا ہے کہ جو بندہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے اسی ملک کا باشندہ کہلاتا ہے، اس کو اس سرزمین کے اوپر حق رہتا ہے۔ اور ہمارا یہ وسیع ترین ملک ہندوستان، جس کی آبادی ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ہماری تعداد دنیا کے اکثر و بیشتر مسلم ممالکوں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ہماری جو مردم شماری کے حساب سے اگر دکھایا جائے تو 30-35 کروڑ کی آبادی، اور اگرچہ اس کو صحیح حساب سے بتایا جائے تو 40 کروڑ کی آبادی ہماری ہے۔ اگرچہ ہم پاکستان کی آبادی کی طرف دھیان دیں تو جس کی آبادی جو ہے صرف 14 سے 15 کروڑ ہے، اور ہم ان سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہمارا ملک جو ہے وہ ہندوستان ہے، اور گو کہ اس کے اندر کوئی دوسرے ممالک کے بھی لوگ ہو، جیسا کہ پاکستان کے اندر بھی سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہر مذہب کا آدمی اس ملک میں بھی ہے،
لیکن اس ملک میں رہنے والے کو بھی اس کے ملک کی پاسبانی کرنا ہے، اور ہم کو ہمارے ہندوستان کی پاسبانی کرنا ہے، اور ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے بھی اگرچہ ہم دشمن کے مقابلے میں مر جائیں تو انشاءاللہ تعالی امر ہے، شہید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ہم کو اس کا پورا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین پر جتنے مساجد اور جتنے مقامات مقدسہ ہے شاید ہی کسی اور ملک میں ملے گی آپ کو۔ پھر اس کی پاسبانی کون کرے گا؟ ہم ہمارے ملک کی پاسبانی کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ مقامات مقدسہ اللہ عز و جل کے گھروں کی اور اس کے اندر رکھے ہوئے مصحفات شریف قرآن کریم کی جو بھی حفاظتیں بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، یہ اس پر بھی مرنے والا انشاءاللہ العزیز شہید ہی کہلائے گا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دشمن سے مقابلہ ہو اور پھر ثابت قدم رہا یہاں تک کہ مقتول یا غالب ہو گیا تو قبر کے اندر فتنے میں نہ ڈالا جائے گا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک شخص کو زمین نے قبول نہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، وہ اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی کہ اس کو زمین قبول نہ کرے۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر کی طرف تشریف لے گئے تو اسے قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے یہ دریافت فرمایا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا مگر ہر بار اس کو زمین نے باہر پھینک دیا، لہذا ہم نے باہر ہی چھوڑ دیا۔ بعض اساتذہ سے احقر رقم الحروف نے یہ واقعہ سنا کہ یعنی خود مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بہت سارے اساتذہ اور مؤلفین سے سنا ہے کہ ایک عالم کی قبر کسی ضرورت سے کھودی گئی جو مدینہ منورہ میں تھی، تو اس میں ایک لڑکی کی نعش نکلی۔ جو عالم صاحب کی قبر کو کسی وجوہات کی وجہ سے کھودا گیا تو اس قبر میں وہ عالم صاحب نہیں تھے بلکہ ایک لڑکی کی نعش اس کے اندر موجود تھی۔ دیکھنے والوں میں سے بعض لوگ اس لڑکے کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ فلاں شہر کے فلاں عیسائی کی لڑکی ہے، چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے ماں باپ سے دریافت کیا اور اس کا حال پوچھا اور قبر دریافت کی، تو انہوں نے قبر بھی بتائی اور یہ بھی فرمایا کہ دل سے مسلمان تھی۔ یہ جو لڑکی جو خبر میں وہاں پر عالم صاحب کی خبر میں آرام فرما رہی تھی، یہ لڑکی دل سے مسلمان تھی اور مدینہ منورہ میں مرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ یہ خواہش رکھنے والوں مدینہ طیبہ کے بقعہ پاک میں پاک و خطے میں دفن ہونے کے آرزو رکھنے والوں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بھی آرزوؤں کو پوری کرے۔ اور یہ مدینہ منورہ میں مرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ پھر اس کی قبر کھود کر دیکھی گئی تو اس میں اس عالم کی نعش نکلی۔ جہاں پر جس عالم صاحب کی نعش کو تلاش کرنے کے لیے ان کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کھودا گیا تو وہاں پر لڑکی کی نکلی، اور پھر لڑکی کا جو ہے تو پتہ دریافت کیا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ ایک عیسائی کی لڑکی تھی جس کے دل میں اللہ عز و جل کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی، اور یہ آرزو رکھتی تھی کہ حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قبرستان میں جو تو مدینہ طیبہ میں ہی جنت البقیع میں ہی یہ دفن ہو جائے۔ اس کی یہ آرزو تھی، تو اس کی آرزو اللہ عز و جل نے پورا کیا، اور جو عالم صاحب جہاں پر عالم ہوتے باوجود بھی وہاں پر دفن تھے، مدینہ طیبہ میں دفن تھے، ان کی نعش کو جو ہے تو وہ عیسائی لڑکی کی خبر میں پائی گئی۔
عالم کی نعش نکلی جس کی خبر میں وہ لڑکی مدینہ منورہ میں دیکھی تھی. پھر اس عالم کی بیوی سے ان کا عمل دریافت کیا گیا کہ بھئی آخر یہ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ عالم صاحب ہوتے باوجود اپنی مسلمان کی خبر میں مدفون کرنے کے باوجود وہاں پر ان کا جو ہے تو جنازہ لاش موجود نہیں ہے، بلکہ ایک عیسائی لڑکی کی خبر میں ان کی نعش ہے، اور عیسائی یہ لڑکی کی نعش جو ہے تو یہ مسلمان عالم صاحب کی خبر میں جو ہے تو موجود ہے. جب دریافت کیا ان کی بیوی سے کہ ان کا عمل دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ بڑے نیک آدمی تھے، اور یہ بات ضرور تھی کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب میں یہ بات بڑی آسانی کی ہے. یعنی ایک بات عیسائی مذہب میں کیا ہے، ان کے فقہ کے حساب سے وہ آسان ہے کہ ان کے یہاں جنابت کا غسل ضروری نہیں ہے. دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی کے فرائض اور اللہ کے احکام اور نبی کریم علیہ تحیۃ والسلام کی تمام سنت طیبہ مؤکدہ و غیر مؤکدہ اور مستحبہ و مسنونہ تمام کی تمام سنتوں سے محبت عطا فرمائے، اور ہم کو کبھی بھی اس سے کوئی قسم کی کوتاہی اور بیزار ہونے جیسی ہماری فطرتوں سے جو تو اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے. کہ یہ عالم صاحب کو ایک چیز سے بیزاری یہ تھی کہ بولے کہ بھئی ہمارے مذہب میں غسل کرنا ضروری ہے جنابت کے بعد میں، اور ان کے مذہب میں نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کی خبر میں پہنچا دیے گئے. برزخ میں صبح شام جنت یا دوزخ کا پیش ہونا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہو تو صبح شام اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو صبح شام اس کے سامنے دوزخ پیش کی جاتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ خدا سے خبر سے اٹھایا جائے گا، جبکہ قیامت کے دن خدا اسے خبر سے اٹھائے گا، ہر صبح شام ایسا ہی ہوتا رہے گا. حتیٰ وہ روز محشر میں بھی جب جائے گا تو اس کو خبر سے اٹھنے کے بعد بھی اس کے لیے ایسا ہی ہوتا رہے گا. اس سے بھی بخاری مسلم میں روایت کیا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. دیکھیے ہمارے اعمال سرور کونین علیہ تحیۃ والسلام کے پاس پیش ہوتے ہیں. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یہ تمام کا تمام عمل، چاہے وہ اچھا عمل ہو، سنتوں کے پر استقامت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قائم رہنے والا عمل ہو، یا اسلام کے جو تو احکام سے کوتاہی کرتے ہوئے غلطیوں میں گناہوں میں مبتلا ہونے والا عمل ہو، ہر ایک عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، میری حیات تمہارے لیے امت بہتر ہے، اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے. حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان میں موجود رہنا بھی بہتر ہے، اور ہمارے درمیان سے حجاب کر جانے کے بعد والا بھی زمانہ بہتر ہے. تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، پس جو بھلائی تمہاری طرف سے پیش کی جائے گی جسے میں دیکھوں گا تو اس پر اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا. یا رب العالمین، یا رب العزت، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میری لاج رکھ لی کہ میری امت جو ہے نمازی پرہیزگار اور تیری عبادت کرنے والی ہے. اور جیسا کہ تو نے مجھ کو جو مشن دیا تھا تیری وحدانیت کا اور تیری عبادت کا پرچار کرنے کا جو دیا تھا، الحمدللہ یا رب العالمین، تیرے یہ بندے، میری یہ امت تیرے احکام کی بجا آوری کر رہی ہے. اس پر میں جو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کروں گا. سورہ کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی برائی دیکھوں گا
جو تمہاری طرف سے پیش کی جائے گی تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و رحمت نازل فرما ہمارے ہمدرد، ہمارے مسیحا، ہمارے شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو ہم یہ ناتوان اور نازک امت کے گناہوں کو دیکھ کر بھی ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو خبر میں اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور ان کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ دوستو، روزے مطہرہ کے پاس درود شریف پڑھا جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور جو کوئی دور سے درود و سلام بھیجے اس کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے میں اس کو سنوں گا، اور جو کوئی مجھ پر دور سے درود بھیجے وہ درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ حاکم و نسائی شریف۔ انا للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی من امتی السلام، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے فرشتے ہیں رکھا ہے جو سیاحت کرتے ہیں، یعنی ٹورزم ہے، یہ ٹور کرتے رہتے ہیں کس کا، جہاں کہیں پر بھی محفل درود ہوگی، محفل سلام ہوگا، وہ صرف وہی کام کے لیے مقرر ہے اور وہاں پر آ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر سلام بھیجتے ہیں، یہ کہہ کر درود پہنچاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ پر فلان بن فلان نے جو ہے تو درود شریف پڑھا ہے۔ دوستو عزیزو، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اس وقت اس آن آپ کا اور آپ جس کے بیٹے ہیں ان کا نام لے کر اللہ کے رسول کے پاس آپ کا نام چلا جاوے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے